اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنا علما والحقنی بالصالحین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے، انشاءاللہ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ جانتے ہیں ایام ماہ رجب مرجب ہیں، اور ساتھ ہی اس کے جو خصوصیات ہیں اور اہمیت ہے واقعاً دین نے بہت زیادہ روشن اور واضح کی ہے۔ آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید ضمیر الحسن رضوی صاحب، جو خطیب ہیں، مبلغ ہیں، بہت اچھے عالم دین ہیں بنارس ہندوستان سے، اور ساتھ ہی مدرسہ ہے جامعہ جوادیہ بنارس کے مدیران میں سے بھی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں وبرکاتہ۔ آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، کرم ہے آپ کی دعا ہے۔ اس ماہ کی مناسبت سے آپ کو تبریک بھی عرض کرتا ہوں۔ ماہ آپ کی خدمت میں بھی ہے۔ روایات میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آغا اس کی ماہ رجب کی جو دین نے، روایات نے اہمیت دی ہے، ایمان اہمیت بیان کی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو باخبر کیجئے کہ کیا دین نے اتنی اہمیت اور اس کی جو اتنی بہترین انداز سے پیش کی، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اسباب ہیں؟ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علیہ۔ سب سے پہلے اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی میں مجھے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور یہ ماہ رجب المرجب واقعاً فضیلتوں کا ایک کہا جائے کہ آغاز ہے، کیونکہ ہم ماہ رمضان المبارک کے لیے یہیں سے آمادہ ہوتے ہیں، اللہ اور سب سے بڑی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے بہت خوب، کہ روایتوں نے جو ہم کو بتایا کہ آواز دی جائے گی آئین الرجبیون، محشر میں، اللہ، یعنی خدا کی یعنی طرف سے اتنا عظیم المرتبت یہ مہینہ ہے کہ اس رجب کی عظمت کو مد نظر رکھنے والوں کو آواز دی جائے گی، کہاں ہیں کہاں یہ ہے رجبی رجبیوں؟ حضرات، یعنی جنہوں بہت نے خوب، ماہ رجب بہت المرجب کو اہمیت دی اور اس کو سمجھا، تقدس اس کا سمجھا۔ آغاز ہی اس کا دیکھیے درست، 5ویں امام کی ولادت سے ہو رہا ہے، درست، پہلی رجب المرجب 5ویں امام کی ولادت سے ہی ہے اس کا آغاز۔ پھر وسط آتے آتے جیسے کہیے 14ویں کا چاند مولا کائنات کے ظہور کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے، پھر جا کے بعثت تک معاملہ جا رہا ہے، 27 رجب، پھر 28 رجب کو سفر امام حسین علیہ السلام۔ یہ ساری کیفیتیں، فضیلتیں اس ماہ رجب المرجب کو حاصل ہیں۔ 4 معصومین کی آمد ہے، درست، یہ کوئی کم بات ہے۔ اس ماہ میں ایک ماہ کے اندر 4 معصومین کی آمد و شہادت جو پائی جا رہی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ساری چیزیں فضیلت کی کو اجاگر کرنے کے لیے، اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایسی بھی روایتوں میں آپ دیکھیے روزہ رکھنے کے سلسلے سے جب گفتگو کی گئی ہے، اہمیت، حتیٰ امام اعتکاف کی رضا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اگر ایک دن بھی روزہ کوئی رکھے تو آتش جہنم حرام اس کے اوپر ہوگی۔ اللہ اکبر، اس حد تک فضیلتیں روایت میں موجود ہیں اس ماہ رجب المرجب کے لیے۔ حتیٰ اعتکاف کے بارے میں اعتکاف ہے، کتنی اہمیت 13، ہے۔ 14، 15 رجب المرجب کو اعتکاف رکھا گیا ہے۔ لیلۃ عمل ام الراغب ہے اس داؤد میں، ہے، لیلۃ الرغائب ہے، یہ ساری چیزیں، فضیلتیں اسی ماہ رجب المرجب کو حاصل ہیں۔ درست، بے شک ہماری قسمت کی خوبی کہیے کہ ائمہ اطہار نے ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا، اور خود سازی کے لیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے بھی ایک بہترین موقعیت یہ ماہ رجب المرجب سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان واقعاً اس کو درک کرے تو آپ دیکھیے باقر العلوم کی آمد، پھر اس کے بعد 10ویں امام کی آمد، پھر اس کے بعد 9ویں امام کی آمد، پھر مولا کائنات کی آمد، یہ سلسلہ ہے۔ آپ اس میں اگر دیکھیے تو تقوی ایک طرف، پاکیزگی ایک طرف، علم ایک طرف، اور پھر باب مدرسۃ العلم ایک طرف، دعوی سلونی کرنے والا ایسا مولا۔ اور اسلام کے لیے اگر کہا جائے تو کلیدی حیثیت یقیناً سرکار ختم مرتبہ اسلام لائے، لیکن اگر مولا کائنات کی نصرت مدد شامل نہ ہوتی تو کیا اسلام اس طریقے سے عروج پا سکتا تھا؟ ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم محسوس کرتے جائیں تو اتنی ہی رغبت اس ماہ کی طرف قائم ہوتی ہے، اور ہم
درک کر سکتے ہیں ان فضیلتوں کو. پروردگار عالم نے واقعاً ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اس ماہ میں ہم کو آمادگی کے لیے، تیاری کے لیے دعوت دی ہے. انشاءاللہ ہم ناظرین سے بھی یہی چاہیں گے کہ وہ اس ماہ رجب کی عظمت کو اب تک اگر نہیں سمجھا ہے کوئی، تو اب بھی واقع 10-12 دن باقی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم متوجہ ہو جائیں اور اس کی فضیلت کو درک کریں. یعنی ایک جو خوبصورت چیز آپ نے متوجہ کی ہے کہ یہ در حقیقت ماہ رمضان جو آ رہا ہے اس کے لیے سرمشق ہے واقعا، کہ اس کے اندر ہم نے سرمشق کرنی ہے. جیسے چھوٹے اسکول میں بچے ہیں، وہ گھر میں ان کو ہوم ورک ملتا ہے کہ آپ امتحان سے پہلے خود کو آمادہ کر لو، خود کو تیار کر لو. یہ بھی واقعا خدا کی بارگاہ کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے، اپنے بیانی معصومین نے کیا کہ یہ آمادگی کا ذریعہ ہے. ماہ رمضان المبارک کے لیے اپنے کو تیار کرنے کا ذریعہ ہے ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان. خود سازی کے لیے، نفس کو آمادہ کرنے کے لیے، اپنے کو مکمل طور پر دسترخوان ضیافت الہی کے حقدار بنانے کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے. انشاءاللہ ہم چلتے ہیں ناظرین ایک وقفے کی جانب. جیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام سے ضمیر الحسن رضوی صاحب. ہم بات کر رہے تھے رجب المرجب کے حوالے سے، اور واقعاً ایک اہم انہوں نے نقطہ متوجہ کیا ہے جس کی طرف سے ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ ماہ رجب در حقیقت سرمشق ہے ماہ ضیافت اللہ کے لیے، ماہ لقاء اللہ کے لیے. چلتے ہیں وقفے کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں. یہ رجب کا مہینہ ولایت کا مہینہ ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے. یعنی خدا نے اس مہینے میں ولایت کو قرار دیا، ایک ولی کو بھیجا کہ جس نے ولایت کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت دینی. اور یہ ولایت ایک ظاہری باطنی ہے اصل میں، یعنی باطن میں یہی ولایت ہے کہ جو انسان کو اس قابل کرے گی کہ وہ پیغمبر کی شفاعت تک پہنچ پائے، یعنی شعبان تک پہنچ پائے، اور پھر اس کے بعد اس قابل ہو کہ وہ ضیافت الہی یعنی خدا کا مہمان بن سکے. یعنی معنویت جو خود ہی ایک راستہ ہے، اس کو درک کرنا، ادراک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی خود اپنے آپ کو اس ولایت کے لیے تحمل کرنا، اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ انسان اس ولایت کو ایکسیپٹ کر سکے. جی ناظرین، آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ پروگرام کو جوائن کیا ان کو دوبارہ سلام عرض کرتا ہوں. آج کا جو پروگرام ہے خصوصی نشریات ہیں رجب المرجب کے حوالے سے، اور آج ہمارے مہمان جو موجود ہیں حجت الاسلام سید ضمیر الحسن رضوی صاحب بنارس ہندوستان سے. آغا صاحب، ہم بات کر رہے تھے رجب المرجب کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے. تو اس کے اندر ایک تو آپ نے کہا جیسے یہ سرمشق ہے، آمادگی ہے، پریکٹس ہے خداوند متعال کے جو اصل ماہ ہے، ماہ مبارک ہے، ماہ قرآن ہے، ماہ ضیافت اللہ ہے، اس کے لیے. دوسرا ایک نقطہ آپ نے کہا کہ یہ اس ماہ میں خدا نے ہدایت کے جو سرچشمے ہیں ان کو بھی بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. جیسے آپ نے میں چاہوں گا کہ انہی ائمہ سے چھوٹا چھوٹا ایک حدیث یا ان کی طرف ہمیں تھوڑا ذکر ہو جائے تاکہ اس پروگرام کو پر رونق اور پر برکت بنا سکیں. ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ واقعاً آغاز باقر العلوم سے ہو رہا ہے. خود امام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اگر ہم فکر کریں تو بہت اہم جملہ ہے. درست. رحم اللہ عبدن یحیی امرنا، اللہ رحمت نازل کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، امام کسی کے لیے دعائے رحمت کرے اللہ تو اس سے بڑا خوش بخت کون ہو سکتا ہے؟ امام دعائے رحمت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ایسے بندوں پر اللہ رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندگی دیتے ہیں. پوچھا گیا سوئلہ وما ہوا امرکم، مولا آپ کے امر ہیں کیا جس کی زندگی دینے کے لیے؟ اب جو امام نے ارشاد فرمایا تعلم علومنا ویعلمها الناس. ہمارے امر کی زندگی یہ ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھا جائے اور لوگوں کو سکھایا جائے. درست. تو اس سے بڑا ماشاءاللہ کارنامہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان علوم آل محمد کو سیکھے اور لوگوں تک پہنچائے. بحمداللہ یہ مسلک تشیع اس اعتبار سے بھی خوش قسمت ہے
درست. کہ اس کو ایک سلسلہ ملا ہوا ہے, غنی ہے. ہاں اس سلسلہ ملا ہوا ہے بنا میں مجلس و محفل. درست. یہ ہمارے مدرسے ہیں, یہ ہماری درسگاہیں درسگاہ ہیں ہیں. کہ جہاں ہم کو اس طریقے کی سعادت ملتی ہے کہ ہم علوم آل محمد کو سیکھتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہم پبلک ہماری جب آتی ہے, بیٹھتی ہے, ایک عالم دین سے اس کی گفتگو سنتی ہے, معصومین کے اقوال کو سنتی ہے, تو خود اس کے اوپر بھی عمل پیرا ہوتی ہے, اور وہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بتا سکے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اصول دین میں فروع دین, یہ ساری چیزیں جو ہم پر فرض ہیں, انہی میں فروع دین میں بالخصوص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک سلسلہ ہے. اس کی طرف گویا امام نے متوجہ کیا ہے کہ یہ تمہارا علوم کا سیکھنا اور علوم کا سکھانا یہ خود ایک ہمارے امر کو زندہ کرنے ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے, گویا امر بالمعروف کو جاری رکھنا ہے. اچھا, اور دوسری چیز یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے امام کے قیام میں بھی جو چیز تھی وہ کیا تھا. امام حسین علیہ السلام کے قیام میں وہ تھا کہ ہم نکلے تاکہ امر بالمعروف کریں, نہیں عن المنکر کریں. گویا ہم خالی یہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ علوم آل محمد کے نشر میں مددگار ہو رہے ہیں, بلکہ ہم مقصد امام حسین کے شریک ہو رہے ہیں اور اس کو احیاء میں اپنے خدمات کو پیش کر رہے ہیں. ایک تو یہ مرحلہ ہو گیا. پھر اس کے بعد آتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہمارے 10ویں امام علیہ السلام, انہوں نے بھی جب ہمارے سامنے آپ کو کہا ہی گیا ہادی لقب کا, یعنی یہ خود ایک کمال ہے کہ یوں تو سارے امام ہمارے ہادی ہیں, لیکن آپ مخصوص ہیں اس لقب سے کہ آپ نے بھی جو اپنے کلمات ہم تک پہنچائے ہیں, جو ان کے بیانات ہیں, ان بیانات میں سے سب سے اہم چیز جس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا, جس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا, وہ اپنے کو نجات کی طرف لے آیا. اللہ, یعنی نجات کا ذریعہ ہے نفس کے اوپر قابو کرنا. تو اب یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ اس کی طرف کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اتنا وقت آپ کے خدمت میں پیش کر سکوں, لیکن ایک ایک جملہ تبرکن صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہدایات ہیں اور یہ اسی ماہ رجب کے مولودین ہیں کہ جن سے ہم کو مل رہے ہیں. یعنی خود سازی کا ہی ذریعہ ہے یہ سب چیزیں جس کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد آگے بڑھ جائیے ہمارے 9ویں امام. 9ویں میں ہم نے ان کے تو کلمات ماشاءاللہ, ظاہر ہے کہ لقب آپ کا تقی ہے بے شک, چنانچہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہماری ہدایت کے لیے, فرمایا من واثق باللہ الہ السرور ومن توکل علیہ کفاہ الامور. دیکھیے دو ہی چیزیں ہیں, انسان اپنی زندگی میں خوش بختی چاہتا ہے, خوشحالی چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ اس کے امور جو ہے وہ تکمیل کی منزل تک رہے. امام نے 2 راستے دیے, کہا کہ دیکھو من واثق باللہ الہ السرور, اعتماد خدا پر بر کر بیٹھ جاؤ, خوشحالی تمہارے دامن گیر ہوگی. خدا پہ اعتماد کر کے بیٹھ جاؤ. جب اعتماد پروردگار کی ذات پہ ہوگا تو معلوم ہے کہ یہ وہ ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو جب اس کے اوپر اعتماد و بھروسہ ہو جائے گا تو پھر انسان کو خوشحالی کا سامنا ہی ہونا ہے, غم کا سامنا ہونا ہی نہیں ہے. لہذا امام فرمانے من واثق باللہ الہ السرور. اور واقعی یہ آج کے زمانے میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں, چاہے وہ زندگی ہماری ذاتی ہو, اپنی چاہے اجتماعی زندگی ہو, نا امیدی, نا توکلی, اور ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے سب روانی مسائل ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں, سب کی وجہ سے. اور واقعی یہ رمز دیا آپ نے کہ امام کی حدیث کی وجہ سے, امام نے فرمایا من واثق باللہ الہ السرور, الہ السرور, اللہ اس کو خوشی دکھا کے رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اعتماد پروردگار کے اوپر واقعا پیدا, ہم چاہتے ہیں ان کی جیب پہ, ان کی جیب پہ, ان افراد پہ, ان افراد پہ, اس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں, ہم اپنے دوستوں پہ اعتماد کرتے ہیں, اپنے بھائیوں پہ اعتماد کرتے ہیں, یعنی اپنے عمر میں چاہتے ہیں ان سے, ہم خدا پہ نہیں. لیکن ہمارے یہاں واقعا اگر زندگانی دیکھا جائے, اللہ پر اعتماد حاصل کر کے بیٹھنا اور حاصل کرنا, تو یہ ایک وہ قصہ ہی خود ہی کافی ہے کہ جناب فضہ نے جب رسول خدا کی دعوت کی تھی تو جناب زہرا پہ بھروسہ کر سکتی تھیں بے شک کہ ہم ان کے گھرانے میں, لیکن انہوں نے کیا کیا, مصلی بچھا کے عبادت کر کے
توکل کر کے بتایا کہ ہمارا اعتماد خدا پہ ہے، وہ خوشی دکھائے گا، اور خوشی دکھایا اس نے. مجھے ایک استاد کی بات یاد آ رہی کہ خدا نے قرآن میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، وعدے ذکر کیے ہیں. ہم ہر کسی کے وعدوں کو آزماتے ہیں، ہر کسی نے جو ہمیں ایک سہارا دیا ہے اس کو آزماتے ہیں، ہر کسی پہ توکل کرتے ہیں سوائے خدا کے وعدوں کے. اگر ہم خدا کے وعدوں پہ توکل کرنا شروع کر دیں، ائمہ کے وعدوں پہ توکل شروع کر دیں تو وَمَن ہمیں تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ الْأُمُورُ، دوسرا جملہ ہی ہے، وَمَن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ الْأُمُورُ، جو اس کے اوپر توکل کر بیٹھے گا اللہ اس کے امور میں اسے بے نیاز بنائے گا. بے نیاز کر دے گا. ضروری ہے کہ ذیل کفایت کون کرنے والا ہے؟ کسی کے پاس ایسی گنجائش ہے؟ ہر آدمی تو حادث ہے، ہر آدمی تو محتاج، ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہونے والا ہے. ہم بھروسہ کر رہے ہیں جن کے اوپر وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور جو باقی رہنے والا ہے کام اسی سے متعلق ہے. ہمیں پتہ نہیں کام کون سا کام کتنے دن میں کب مکمل ہونے والا ہے، لیکن ذات خدا تو موجود ہے. ہم اگر اس کے اوپر بھروسہ کریں، اس کے اوپر توکل کریں، تو اس توکل سے ہمارے امور جو ہے بہرحال تکمیل کی منزل تک. آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک امیر المومنین سے بھی حدیث بیان کرنے کے وقت میں ہمارے دامن کے وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن بے شک ہمارے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے کہ آپ کا تو کلمات کی بھرمار ہے، غرر پوری بھری ہوئی ہے، لیکن ان میں سے صرف مولا کائنات کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بلندی والے کے لیے جو قیمت ہے وہ توکل ہے. درست. یہ انسان کے لیے علو کی طرف جانے کے لیے جو چیز ہے، جو قیمت ہے، وہ توکل ہے. تو امام نے بھی توکل کی طرف ہم کو دعوت دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں ہے. آپ دیکھ لیے جہاں بھی کس بھروسے آپ شب ہجرت لیٹے تھے، توکل پر خدا. کس بھروسے آپ نے تمام جنگیں سر کی، توکل پر خدا. پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم واقعاً ان ائمہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب. اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ خدا نے یہ جو ماہ عطا کیا ہے، یہ رجب عطا کیا، خود سازی کا مہینہ، اور اس کے اندر جو آقا نے بہت خوبصورت تمام، کیونکہ 4 ائمہ کی اس میں ولادت ہے، انہی سے ہمیں ایک ایک حدیث بیان کر، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا تکیہ، ہماری پناہ گاہ جو ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے. اس کے علاوہ ہم کسی پہ نہ تکیہ کر سکتے ہیں، نہ توکل کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے. ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں، دیکھتے رہیں پروگرام رجب المرجب کی اہمیت کے حوالے سے. اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر. صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا. ناظرین، آپ کو پھر ایک دفعہ رجب المرجب کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حجت الاسلام سید ظہور الحسن رضوی صاحب. ہم نے وقفے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی رجب المرجب کی اہمیت، اور جو ائمہ جو اس رجب المرجب میں جن کی ولادت ہے ان کے حوالے سے، اور انہوں نے جو ہمیں اس ماہ کے فضیلتیں بتائیں، اس کی اہمیت بتائی، اور تزکیہ نفس کے جو طریقہ بتایا، اور اس میں ایک طریقہ جو بہت خوبصورت آپ نے ذکر کیا، توکل بر اللہ ہے. آغا صاحب، کیونکہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے اور ہم بات کریں گے خود رجب کے آخری حصے کے حوالے سے، اس میں ایک بہت اہم جو بنیاد رکھی گئی ہدایت بشریت کے لیے، وہ قیام امام حسین ہے 28 رجب. اس حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے کہ یہ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ ایک ذکر ہو جائے تاکہ رجب المرجب کو ہم مکمل ایک در کر سکیں. انشاءاللہ بے شک اس ماہ رجب المرجب میں
تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سفر ہے امام حسین علیہ السلام کا، جس کا آغاز ہوا ہے مدینہ سے مدینہ سے۔ کربلا کی سمت، اس سفر کی وجہ اور نوعیت کیا تھی؟ درست۔ سب سے بڑی وجہ ظاہر ہے کہ اتنے دن سے امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے، انہوں نے قیام نہیں کیا، مگر جب امیر شام کی طرف سے اس کا نالائق بیٹا یزید، اس کی نمائندگی کا اعلان ہوا اور یہ خبر مدینہ آئی اور امام کے پاس جب سوال رکھا گیا تو امام نے وہاں سے پہلے تو کہا کہ ہم اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، وہ مکمل مشہور روایت. لیکن اس کے بعد جب آپ نے صبح کو سفر کا تو علنی طور پر وہاں سے آپ نے گویا ایک ثبوت قائم کیا کہ حق والے کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام دو بڑی بڑی شخصیتیں، زبیر جیسی، عبداللہ ابن عمر جیسی، یہ لوگ ان لوگوں کو بلا رہے ہیں، امام بتانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ فرار کر رہے ہیں اور کچھ چھپ کے جا رہا ہے، کوئی کیسے جا رہا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کھلے عام مدینے سے نکل کے یہ بتانا چاہ رہے تھے، اعلان کری اور حجت تمام کی سب حجت تمام کر کے نکل رہے ہیں. یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو بزدلی ہوگی کہ دبے پاؤں اپنے نفس کو بچا کر کے اپنی جان کے لیے نکل جانا. حقیقت یہ ہے کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، پیغام محمدی کی بقا کی خاطر علنی طور پر قیام کرتے ہوئے نکلنا. اس راہ میں اگر موت بھی آ جائے تو یہ موت نہیں ہے، واقعاً یہ نوید زندگانی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مدینے سے، سفر کیا، کربلا آئے، سارے ظلم ہو گئے، سارے مظالم ہو گئے، گھر پورا لوٹ لیا گیا، خانوادہ قتل کر دیا گیا، مگر ان سب کے باوجود کائنات آج بھی شاہد ہے کہ زندہ ہے تو کون ہے؟ حسین ابن علی. ان کے پیغام، ان کا بیان، یہ شہادت کا درجات بے شک ہے اپنی جگہ پر، اس سے مسئلہ نہیں. لیکن امام نے جو چیز کہی تھی کہ ہم ثبوت تک پہنچانا چاہتے ہیں، پروردگار نے کہا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ہم نے ان کو اپنے وحی کا خازن قرار دیا ہے. خازن وحی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ خازن وحی کا ثبوت دیکھیے، قتل کے بعد امام نے کوئی کلام نہیں کیا، جو کلام کیا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتایا ہے کہ خازن وحی ہم ہیں، وحی کے مالک رسول خدا ہے، مگر خازن وحی ہم ہیں. تو امام نے یہ بتا دیا کہ اس راہ میں قربانی کے لیے نکل لو تو پھر پروردگار بھی تمہیں یہ بقا اور یہ دوام عطا کرتا ہے. بے شک یہ بہت بڑی قربانی تھی امام حسین صاحب کی. اور ماہ رجب کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اسی سے اسلام کی نصرت کا آغاز گویا ہو رہا ہے، بعثت بھی اسی میں ہے اور اور تحفظ دین بھی اسی میں ہے. یعنی اسلام کا آغاز بھی کل ہی ہے اور اسلام کی بقا، دونوں چیزیں اس ماہ رجب المرجب سے مربوط ہیں. لہذا اس اعتبار سے بھی ماہ رجب فضیلت کا حامل ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور انشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے رجب المرجب کی اہمیت کے حوالے سے، اور اس میں پہلی بات جو ذکر ہوئی وہ یہی تھا کہ رجب المرجب در حقیقت ماہ ضیافت اللہ، ماہ خدا سے نزدیک ہونا، اس کی عمادگی کا ایک سلسلہ ہے. اور دوسرا جو نقطہ آقا نے ذکر کیا وہ یہی ہے کہ ماہ مبارک خود سازی کا مہینہ ہے، اور اس دونوں کے بعد خود سازی اور لقاء اللہ جانے تک دو راستے ہیں. ایک بعثت کا راستہ ہے اور دوسرا قیام امام حسین کا راستہ ہے، کہ ہم ان دو راستوں کے ذریعے دین کے اوپر چل بھی سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اور حفاظت بھی کر سکتے ہیں. یعنی میں دوسرے جملوں میں اس طرح ذکر کہوں کہ آج بھی ہم اگر اپنے آپ کو اپنے خود سازی کر سکیں، اپنی خود اندر خدائی کی اقدار پیدا کر سکیں، تو ہمارا اگلا ہدف حفظ دین ہے اور دین کی حفاظت ہے، اور وہ بھی ہمیں 28 رجب ہی بتاتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.